ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر خوددار آدمی عبد الرحمن اپنی دو بیٹیوں زینب اور عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی اور اب وہی دونوں بیٹیاں اس کی دنیا تھیں۔ زینب بڑی بیٹی تھی، نرم دل، خاموش اور صبر والی، جبکہ عائشہ چھوٹی تھی، چنچل، بہادر اور تیز ذہن کی مالک۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھیں، مگر ان کی طبیعتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ عبد الرحمن دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ بیٹیاں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں۔ گاؤں والے اکثر کہتے، عبد الرحمن تمہاری بیٹیاں تو واقعی نیک بخت ہیں، اللہ نے تمہیں بڑی نعمت دی ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر کا ایک امیر تاجر، جو بہت سخت مزاج اور چالاک تھا، اپنی نئی حویلی کے لیے نوکرانیاں تلاش کر رہا ہے۔ اس کا نام حامد تھا اور اس کی شہرت اچھی نہ تھی، وہ فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غربت کے باعث عبد الرحمن پریشان تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن کے لیے اپنی بیٹیوں کو شہر بھیج دے تاکہ وہ کچھ کمائی کر سکے۔ زینب نے فوراً حامی بھر لی، مگر عائشہ کو دل میں عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ عبد الرحمن نے آہ بھری اور بولا، بیٹی، حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اگلے دن دونوں بہنیں اپنے باپ کو الوداع کہہ کر شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ حامد کی حویلی واقعی شاندار تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور سردی تھی، جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپا رہی ہوں۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک رہا۔ زینب دل لگا کر کام کرتی اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آتی۔ حامد بھی اس سے خوش نظر آتا، مگر عائشہ ہر چیز کو غور سے دیکھتی رہتی۔ اسے حویلی میں کچھ غیر معمولی لگتا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، عائشہ کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کے پیچھے چل پڑی۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک بند کمرے کے سامنے جا پہنچی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ عائشہ نے خود سے کہا۔ اگلے دن اس نے زینب کو بتایا، مگر زینب نے اسے سمجھایا، شاید تمہیں وہم ہوا ہے، یہاں سب ٹھیک لگتا ہے۔ مگر عائشہ مطمئن نہ ہوئی۔ چند دن بعد عائشہ نے دیکھا کہ حامد رات کو چپکے سے اسی کمرے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ اور ایک چابی ہوتی۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اسی رات وہ چھپ کر حامد کے پیچھے گئی۔ جیسے ہی حامد نے دروازہ کھولا، عائشہ نے دروازے کی در سے اندر جھانکا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اندر ایک کمزور سی لڑکی زنجیروں میں بندھی بیٹھی تھی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فوراً واپس آ گئی۔ اگلے دن اس نے زینب کو سب کچھ بتایا۔ اس بار زینب بھی گھبرا گئی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، زینب نے کہا، مگر سوچ سمجھ کر۔ دونوں بہنوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلی رات جب حامد اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، عائشہ نے چپکے سے اس کی چابی چرا لی۔ دونوں بہنیں آہستہ سے اس کمرے تک پہنچیں، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئیں۔ لڑکی نے کمزور آواز میں کہا، تم کون ہو؟ زینب نے نرمی سے جواب دیا، ہم تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام مریم ہے اور وہ بھی ایک غریب گھر سے تھی۔ حامد نے اسے نوکری کے بہانے بلایا اور قید کر لیا۔ وہ اس سے زبردستی کچھ کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کی زمین ہتھیائی جا سکے۔ عائشہ نے فوراً زنجیریں کھولیں۔ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگیں تو حامد سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور مکاری صاف جھلک رہی تھی۔ تو تم لوگ میرے راز تک پہنچ گئی ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ زینب نے ہمت کر کے کہا، یہ ظلم ہے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حامد ہنسا، اللہ؟ یہاں میرا قانون چلتا ہے۔ اس نے نوکروں کو بلایا، مگر اسی لمحے عائشہ نے زور سے چراغ زمین پر دے مارا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ افراتفری مچ گئی۔ بھاگو، عائشہ نے چیخ کر کہا۔ تینوں لڑکیاں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلیں۔ وہ سیدھا گاؤں کی طرف دوڑیں۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے سب کچھ لوگوں کو بتایا۔ گاؤں والے غصے میں بھر گئے۔ اگلے دن سب لوگ اکٹھے ہو کر شہر گئے اور حامد کے خلاف گواہی دی۔ حکام نے حامد کو گرفتار کر لیا۔
اس کی حویلی سے اور بھی کئی مظلوم لوگوں کو آزاد کرایا گیا۔ کچھ دن بعد مریم کے خاندان نے زینب اور عائشہ کا شکریہ ادا کیا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے ہمیشہ کہا تھا میری بیٹیاں نیک بخت ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند ماہ بعد گاؤں میں ایک امیر شخص آیا۔ وہ دراصل مریم کا چچا تھا جو شہر کا ایک بااثر آدمی تھا۔ اس نے عبد الرحمن سے کہا، آپ کی بیٹیوں نے میری بھتیجی کی جان بچائی ہے، میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے زینب کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا، ایک نیک اور تعلیم یافتہ نوجوان، اور عائشہ کے لیے شہر میں تعلیم کا انتظام کر دیا۔ عبد الرحمن حیران رہ گیا، یہ سب ہماری وجہ سے؟ وہ شخص مسکرایا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک دن عائشہ کو ایک پرانا کاغذ ملا جو حامد کے گھر سے ملا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ حامد دراصل کئی سالوں سے گاؤں کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہا تھا، اور اس فہرست میں عبد الرحمن کا نام بھی شامل تھا۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اگر ہم وہاں نہ جاتے، اس نے سوچا، تو شاید ابا کی زمین بھی چھن جاتی۔ اور یوں دو نیک بخت بیٹیوں نے نہ صرف ایک مظلوم کی جان بچائی بلکہ اپنے باپ کی عزت اور مستقبل کو بھی محفوظ کر لیا، بغیر یہ جانے کہ وہ خود ایک بڑی سازش کا شکار تھیں۔